جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کا مقابلہ کیا تو آدم مٹی سے، فرشتے نور سے، ہمارا خمیر مٹی، فرشتے کا خمیر نور، وہ اپنی ذات میں ہم سے اعلیٰ ہیں، وہ نور ہیں، ہم مٹی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کرو اس کو سجدہ، یہ زمین میں نائب خلیفہ بن کے آ رہا ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا، فرشتوں کو علم نہیں دیا، پھر دونوں کا امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام علم کی بنیاد پر فائق ہو گئے، بلند ہو گئے، فرشتے نہ جاننے کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے، انہیں جھکایا گیا، آدم علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ علم۔ صحیح علم ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس قوم کا عمل خراب ہو جائے اس سے اتنی مایوسی نہیں ہوتی، جس قوم کا علم غلط ہو جائے اس سے مایوسی ہو جاتی ہے کہ جب علم غلط ہو جاتے ہیں تو ٹھیک کرنے کے لیے کئی نسلیں پھر درکار ہوتی ہیں۔ تو اس وقت درد کی بات یہ ہے کہ ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے قرآن کو راہبر نہیں بنایا، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا راہبر نہیں بنایا، ہم نے ان کو صرف مسجد تک رکھا ہوا ہے، نماز تک رکھا ہوا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب، قرآن خوانی کے لیے قرآن لے آؤ، مدرسے کے بچے آ جاؤ، اور نماز کے لیے قرآن آ جائے۔ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی کے لیے شفا نہیں بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل زندگی کے لیے ہم نے رہبر نہیں بنایا، ہم نے اپنے سے بھی اندھوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اپنے سے بھی نادانوں کو رہبر بنا لیا، اپنے سے بھی ان پڑھوں کو ہم نے اپنی زندگی کے مسائل سپرد کر دیے کہ آپ ہمارے مسائل حل کر کے دو۔ میرے بھائیوں، ان کا تو علم ہم سے بھی زیادہ غلط ہے، وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ ہم کتنے ہی نافرمان ہیں، پر ہماری ماؤں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ماؤں نے ہمیں اللہ سکھایا تھا، لا الہ الا اللہ ہمیں سکھایا تھا۔ ہمارا تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اللہ کو جانتا ہے، اگرچہ اس کی نہیں مانتا پر اللہ کو جانتا تو ہے۔ میرے رب کی قسم، ارب ڈالر کھپ گئے، یہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہاں آ کے پھنس گئے ہیں۔ 1948 میں جب وہ بڑے دھماکے کا نظریہ وجود میں آیا کہ یہ کائنات ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی ہے اور وجود میں آئی ہے، اور یہ دھماکہ ہمیشہ دھماکہ تخریب لاتا ہے، تخریب ہوتی ہے، چیزیں درہم برہم ہوتی ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ ڈبلیو بلاک کی مسجد میں دھماکہ ہوا، 8-10 ہزار کا مجمع تھا، ہر آدمی اڑتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنی سائیکل پہ بیٹھ گیا اور اپنی موٹر میں بیٹھ گیا اور سیدھا گھر پہنچ گیا، اس کو کوئی مانے گا کہ مولوی صاحب پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے؟ ارے دھماکہ تو تخریب لاتا ہے۔ میں کہا اچھا یار، وہ سبزی منڈی میں دھماکہ ہوا، ساری گوبھی اڑ اڑ کر بوریوں میں فٹ ہو گئی، کریٹوں میں فٹ ہو گئی اور سیدھی جا کے دکانوں پہ پہنچ گئی، کہیں گے آپ اس سے بھی زیادہ پاگل پن کی بات کر رہے ہیں۔ دھماکہ تو تخریب لاتا ہے، لہٰذا یہاں آ کر عقلیں ہار گئیں اور ہتھیار ڈال دیے، اور جو پچھلے 100 سال سے ایک بات آ رہی تھی، یہ خود بخود ہو گیا ہے، یہ آپ ہی ہو گیا ہے، یہ ایویں ہی تھا، یہ شروع سے ہی تھا، اس دنیا کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، یہ یونان کا فلسفہ تھا، یہ تو صدیوں پہلے باطل ہو گیا۔ ایک فلسفہ مغرب نے دیا کہ دنیا کی ابتدا تو ہے پر آپ ہی ہو گئی تھی، ڈارون تھیوری آپ ہی ہو گئی تھی، ایک سیل کہیں سے آیا اور وہ بنتے بنتے یہ سب کچھ بن گیا۔ 1948 میں یہ بات باطل ہو گئی۔ نہیں 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 نہیں، ایک دھماکے سے جہان بنا ہے، اور وہ دھماکہ کتنا عقل مند ہے کہ ایک طاقتور دھماکہ ہوا اور چیزیں پھیلنا شروع ہوئیں۔ اب دو چیزوں میں توازن اتنا باریک ہے، اگر یہ دھماکے کی طاقت سے جو ایک انرجی وجود میں آئی ہے اس سے چیزوں کی رفتار تیز ہو جائے تو بھی یہ کائنات گم ہو جائے گی، اور ہر سیارے میں ایک کشش ثقل ہے۔ ہم اپنی زمین پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین نے ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے کشش نکال دے، زمین میں سے کشش نکال دے، صرف ایک کام کر دے، اللہ ہماری زمین سے کہے میری کشش واپس، تو کیا ہوگا؟ اس ہی لمحے یہ زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے گی۔
سارا ڈیفنس، سارے ڈیفنس والے، سارا امریکہ، سارے امریکہ والے، سارا یورپ، سارے یورپ والے، آسٹریلیا والے، افریقہ والے، اللہ صرف ایک حکم زمین کو کہہ دے، کشش واپس، اپنی گریوٹی ختم کر دے، صفر ہو جا، اسی وقت زمین 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے گی کہ سورج ہمیں کھینچتا ہے، کھینچتا ہے، کھینچتا ہے۔ زمین اپنی کشش سے اپنا دفاع کرتی ہے، نہیں میں نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت توازن بنا، ہر سیارے میں کشش، ایک رفتار۔ سورج کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے، زمین کی رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ یا کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ اتنے تیز رفتار سیارے دوڑ بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں، اور آپس میں فاصلے پر بھی ہیں، نہ فاصلہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، ایک حساب سے فاصلہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور نظام سے بڑھ رہا ہے کہ اس کائنات میں خلل نہیں آتا۔ ہر سیکنڈ کے بعد، ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ ناپا ہوا فاصلہ ہے، 2.8 ملی میٹر۔ اتنا بڑا زمین کا گیند 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہوتا ہے۔ اگر یہ 3.1 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا، زیادہ آگے ہو جائے، یا 2.5 ہو جائے تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑا۔ 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، اس میں صرف 3 مائکرو میٹر کا اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے، اگر اضافہ ہو جائے تو چند ہفتوں میں کائنات ٹھنڈی ہو کر، برف ہو کر ہمیں دبا دے گی اور ہم سب یخ بستہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ 3 مائکرو میٹر کم ہونا شروع ہو جائے تو چند ہفتوں میں کائنات گرم ہوتے 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 تندور بن جائے گی اور ہم سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اتنے طاقتور محکم نظام کہ مائکرو میٹر اور حجم کتنا ہے، 24,000 کلومیٹر۔ یہ زمین کی عقل ہے یا سورج میں عقل ہے یا دھماکے میں عقل ہے یا چاند تاروں سیاروں میں عقل ہے؟ نہیں 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 نہیں، کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ وہ کون ہے پتہ نہیں، وہ کون ہے معلوم نہیں، جنہیں پتہ تھا انہوں نے بتانا چھوڑ دیا۔ یہ تمہارے ذمہ تھا بتانا، تم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہو۔ مسلمان جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم ہماری برکت سے یہ کائنات قائم ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جب ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا زمین پہ باقی نہ رہے گا تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہماری برکت سے ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک مرد عورت ہے قیامت نہیں آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب کلمہ گو مر جائیں گے، جب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا در بند ہوگا، شیطان سورج کو نکلتا دیکھ کر مغرب سے سجدے میں گرے گا، اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے شنتوکڑے کہیں گے استاد جی کیا ہو گیا، آج نیا کام دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ آج کے بعد توبہ کا در بند، اس کے بعد کافر کافر، مومن مومن۔ ایمان والے سورج کے مغرب کے نکلنے کے بعد تھوڑے دنوں کے اندر سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، پھر میرا اللہ قیامت کا ڈنکا بجائے گا اور قیامت کو قائم فرمائے گا۔ میرے بھائیو، یہاں ہمیں اللہ کا نبی آ کر بتاتا ہے، قرآن علم بن کر آتا ہے اور ٹائٹل لے کر آتا ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ انسان جنات سارے بلاؤ اور اس قرآن کے مقابلے کا ایک سطر تیار کر کے دکھا دو، تم نہیں بنا سکتے، چاہے تم قیامت تک زور لگا لو۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا دو، ایک آیت بنا دو، ایک لفظ بنا دو، نہیں بنا سکتے۔ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نا، قرآن نہیں جانتے، اور قرآن ہماری زبان پہ بھی نہیں اترا، یہ عرب کی زبان میں اترا ہے۔ جب قرآن اترا تو سارا عرب دم بخود ہو گیا، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، دن میں مخالفت کرتے تھے، رات کو ہمارے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے۔ یہ آیت اتری
یہ آیت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، اس آیت کو سن کر ایک بدو سجدے میں گر گیا۔ ابو عبید نے پوچھا او بھائی کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا عظیم کلام ہے! ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل تو اب اردو بھی نہیں سمجھ رہی، عربی کہاں سمجھے گی۔ سارے ماں باپ کو شوق چڑھا ہوا ہے انگریزی پڑھانی ہے، انگریزی پڑھانی ہے۔ وہ اپنی عزتیں تو باقی رکھو، اپنی تہذیب تو باقی رکھو۔ جو قوم اپنی زبان بولنے میں عزت محسوس نہ کرے وہ قوم ایٹم بم بنانے سے عزت نہیں پا سکتی۔ جو قوم اپنے لباس میں عزت محسوس نہ کرے وہ قوم دھرتی پر ایٹم بم بنا کے عزت نہیں پا سکتی۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تہذیب اپنی ہے، ہماری ثقافت اپنی ہے۔ ناچ گانا ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ مردہ قوموں کی ثقافت ہے، یہ مردہ قوموں کے شغل ہیں۔ ناچ گانا، رقص، سرور، شراب، ساغر و مینا، یہ مردہ قوموں کی تہذیبیں ہیں۔ اور جس قوم میں شراب پھیلی، گانا پھیلا، موسیقی پھیلی، جلد یا دیر اللہ نے ان کو زمین سے مٹا دیا، زیر زمین پہنچا دیا۔ تاریخ بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، اور میرے اللہ کی سنت ہے، یہی قد خلت، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی میرے رب کی سنت ہے۔ زندہ قومیں موسیقی سے جی نہیں لگایا کرتی۔ چلو نہ تم قرآن سنو نہ حدیث سنو، اقبال تو سن لو جو تمہارا اپنا ہی شاعر ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے عربی تو میرا ذوق ہے، عربی تو میرے اندر رچ بچ گئی ہے۔ میں نے عرب کی شاعری پڑھی، میں نے اردو کی شاعری پڑھی، انگریزی کا بھی پڑھی تھی، اس کا مجھے دعویٰ نہیں، 25-30 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، لیکن میں نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا، ایسا شاعر نہیں دیکھا جس پر اللہ الہام کرتا تھا، اس پر اللہ کھولتا تھا۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں، پھر ذلت کی وادیوں میں کیسے جا کے گرتی ہیں، چوٹیاں کیسے سر کرتی ہیں، پھر غاروں میں گم کیسے ہو جاتی ہیں، وہ جھنڈے کیسے لہراتی ہیں، سرنگوں کیسے ہوتی ہیں، وہ عزت کیسے پاتی ہیں، ذلیل کیسے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، ان کا نغمہ، ان کی لے، ان کا سر، ان کا ساز، وہ تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے، وہ تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، وہ نیزے کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ذلیل ہوتے ہیں اور پستیوں